وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 33. آج کا موضوع، کیا ہمیں اپنے رب کے وعدوں پر بالکل یقین نہیں ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھا دے؟ بے شک اس میں ہر بڑے صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. اور جب سمندر کی موج پہاڑوں، بادلوں یا سائبانوں کی طرح ان پر چھا جاتی ہے تو وہ کفار و مشرکین اللہ کو اسی کے لیے اطاعت کو خالص رکھتے ہوئے پکارنے لگتے ہیں. پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو ان میں سے چند ہی اعتدال کی راہ یعنی راہ ہدایت پر چلنے والے ہوتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا سوائے ہر بڑے عہد شکن اور بڑے ناشکر گزار کے. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 33. لفظی ترجمہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ سے ڈرو. اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے اور اس کے عذاب سے. وخشوا یومن، اور ڈرو، خوف کرو اس دن کا، لا یجزی والد عن ولدہ، کہ کام نہ آئے گا کوئی والد، کوئی باپ اپنے بیٹے کا، ولا مولود، اور نہ کوئی بیٹا، وہ جازن، کام آئے گا، عن والدہ، اپنے باپ کا شیء کچھ بھی. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے یہ دنیا کی زندگی. ولا یغرنکم، اور دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں اللہ سے، الغرور، دھوکہ دینے والا. سامعین کرام، سورہ لقمان آخری آیات ہیں اور مضمون کو سمیٹ دیا ہے، اور آج کا مضمون تو بہت بنیادی ہے اور بالکل نچوڑ ہے اس صورت کا. اصل میں انسان، سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں
فائدہ دینے کے لیے پیدا کیا ہے یا فائدہ کمانے کے لیے پیدا کیا ہے، نقصان کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ یعنی یہ کمائی دونوں قسم کی کر سکتا ہے۔ فائدے کی کمائی کے لیے اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اگر فائدے کی کمائی کرنی ہے تو اس کو پھر ہدایت کی ضرورت ہوگی، اس کو کتاب کی ضرورت ہوگی، پیغمبر کی ضرورت ہوگی، اس کو اللہ پہ ایمان کی ضرورت ہوگی، اس کو اعمال صالحہ کی ضرورت ہوگی، اور نقصان اٹھانے کے لیے اس کو کسی خاص جد و جہد کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا نقصان اٹھانے کا یا دوزخ میں جانے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنا شروع کر دے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب جو ہے وہ بڑی آسانی سے یہ کما سکتا ہے۔ تو دوزخ میں جانے کے لیے بالکل محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک بہت آسان طریقہ بتاتا ہوں دوزخ جانے کا۔ زندگی کا کوئی مقصد متعین مت کیجیے اور زندگی کو اپنی مرضی سے گزار دیجیے، اور تو دوزخ میں جانا آپ کے لیے پکا ہے۔ اور پھر وہاں یہ نہیں کہ چند دن رہنا ہے، وہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اور دوزخ میں جلنا ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے، عام طور پہ تو ہم نے یہ طریقے اپنائے ہوئے ہیں، اور ہم سب لوگ تقریباً من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو، قرآن کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ قرآن جو ہے محض ناظرہ کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ ناظرہ، بچوں کو اپنے بڑے شوق سے ناظرہ کی تعلیم دیتے ہیں، دلوانا چاہتے ہیں، خود بھی شوقین ہے ناظرہ پڑھنے کے۔ اس کے بعد قرآن کی ہمیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، حالانکہ بات یہ ہے کہ قرآن ناظرہ کے لیے نہیں آیا ہے کہ آپ ناظرہ پڑھ لیں یا اس کا حفظ کر لیں، نہیں۔ دوائیوں کی ناموں کو حفظ کر لینا تو یہ تو کوئی وہ نہیں ہے نا، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کو ساری دوائیوں کے نام حفظ ہو جائیں، یا قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے آپ اسے حفظ کر لیں۔ اگرچہ اس کا ثواب جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، مستقل پڑھنے کا بھی ہے، لیکن قرآن اس مقصد کے لیے ہرگز نہیں آیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، قرآن تو روشنی ہے، سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ ہم لوگ سیدھے راستے پر چلنا نہیں چاہتے۔ یہ مضمون خاص طور پہ ہمارے لیے ہے، یا ایھا الناس، لوگوں میں، یعنی یہ کافروں سے خطاب نہیں ہے، لوگوں سے خطاب ہے، لوگوں میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں دو چیزوں سے انسان کو خبردار کر رہے ہیں کہ رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹا اور بیٹا باپ کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو اتقوا ربکم، پہلی جو چیز ہے وہ تقوی ہے اپنے رب کا، اور یہ وہ چیزیں ہیں سامنے کرام جو ہم نے اپنی زندگی سے اس کو خارج کر دیا ہے۔ تقوی رب کا کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ گھر کی جو اکائی ہے، میاں بیوی بچے، یہ ان سب میں تقوی کی خصوصیت نہیں ہے۔ آج کل جو خاندان آباد ہیں اس پاکستان میں، باہر ملکوں کی تو الگ بات ہے، لیکن اس پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں تقوی الہی گھر میں نو، بیوی شوہر بچے اپنی مرضی سے، بچے کہتے ہیں ابو تم نہیں سمجھتے، اماں تم نہیں سمجھتی، اور پھر بیوی جو ہے وہ اپنے راگ الاپ رہی ہوتی ہے، شوہر اپنے راگ الاپ رہا ہوتا ہے۔ یہ انتہائی ایک خطرناک صورتحال ہے کہ ہم تقوی جو ہے وہ ہم نے بھلا دیا ہے، تو یہ مطلب نقصان کی بات ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہم پہ بہت شفیق ہے، مہربان ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، شفیق ہے، مہربان ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہماری بربادی اور ہلاکت وہ نہیں چاہتا سامنے کرام۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم دیدہ دانستہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے لیں اور اس کو ناراض کر دیں، تو وہ ناراض ہو جائے گا، اور جن لوگوں سے ناراض ہو
وہ جنت میں اس کے پاس نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سامعین کرام محسوس کریں اس یہ فکر انگیز خطاب کو اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ ہم سے کر رہے ہیں۔ حالانکہ تقوی الہی اگر ہم اختیار کریں یا نہ کریں اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ تقوی میں دو چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرنا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ محبت کی ہستی ہے کہ اس سے محبت کی جائے، لیکن جتنی بڑی ہستی ہے، جتنی بے نیاز ہے، تو پھر یہ ہے کہ یقیناً اس کی رضا اور ناراضگی یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اگر آپ ایک بات طے ہے سامنے کرام، اگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی آپ کا مقصد حیات نہ ہو، زندگی کا نصب العین نہ ہو، پھر یقیناً وہ آپ سے ناراض رہے گا۔ دیکھیں تقویٰ تو وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے گفتگو کے شروع میں۔ بہرحال یہاں یہ مخاطب جو ہیں سامعین کرام، یہ لوگ جو ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور کوئی رشتہ نہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اچھے طریقے سے یہ بات نوٹ کر لیں۔ مثال کے طور پہ کوئی اگر کہے میں نیک ہوں اور میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا یہ ہوں وہ ہوں، اور 100 اپنے خصوصیتیں یا تعریفیں کرے، لیکن ہمارا اور اللہ کا تعلق صرف اور صرف بندگی کا ہے۔ ان تشکروا یردہ لکم ولا یردہ لعبادہ الکفر۔ نوٹ کر لیں یہ بات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں، اگر تم اس کا شکریہ ادا کرو گے وہ تم سے راضی ہوگا، اور اگر تم اس کی ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ فإن اللہ لا یرضی عن القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ناشکروں سے راضی نہیں ہوتا۔ ایک واحد طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہوئے گزاریں، اللہ کا تقوی اختیار کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن والد اپنے بیٹے کے کوئی کام نہیں آئے گا اور نہ بیٹا اپنے والد کے کوئی کام آئے گا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ بیٹے تو یہاں تو آپ کہتے رہتے ہیں اب میرا بچہ، اب میرا بچہ، اب قربان، اب قربان، تو آپ کہتے رہتے ہیں نا زار، یہ بعض مائیں اور ابا کہتے رہتے ہیں نا، لیکن نہ، یہاں تو آپ کہہ لیں گے، یہاں تو بیٹا باپ کے اور باپ بیٹے کے کام بھی آ جائے گا، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، جو قلبی دوست ہیں، یہاں پہ الاخلاء خلیل، جو جگری دوست ہیں، وہاں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے لیکن متقی نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں، آنے والے وقت سے پہلے ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آئے گا، ما لکم من ناصرین، تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، اگر ہم نے تقوی کی روش نہیں اختیار کی اور اگر ہم نے باطن کو ظاہر پہ ترجیح نہ دی اور اللہ کو ہم نے اپنی زندگی کا حاصل نہ بنایا، تو کوئی ہستی آپ کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کو آپ نے ناراض کر دیا تو شفاعتیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوں گی۔ شفاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن، الا لمن ارتضی، یہ مجھے الفاظ یاد نہیں آ رہے لیکن بالکل واضح ہے کہ اللہ جس کو چاہے گا اس کی شفاعت ہوگی اور جتنا چاہے گا اتنی ہوگی۔
تو بات یہ ہے کہ یہ جو خام خیالی نا بعض لوگوں کی کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شفیع ہیں، یقیناً وہ تو اپنا کام کریں گے لیکن وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ؟ کون سی صورت؟ سورہ بقرہ، آیت الکرسی ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ؟ یشفع عندہ، جو اس کے دربار میں شفاعت کر سکے، الا باذنہ، مگر حکم ہوگا تب شفاعت ہوگی۔ تو بات اصل میں تو پھر وہی گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دیگر بہت سے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں ایسے ڈبہ پیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں شیخ صاحب راضی ہو جائیں تو بس سارے دل ادر دور ہو جائیں گے اور قیامت میں بھی شفاعت کریں گے۔ ایسی خام خیالیاں ہیں، اور جو ڈبہ پیر ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جو حقیقی اللہ والے ہیں وہ تو آپ کو اللہ سے ڈرائیں گے، اللہ کا خوف آپ کے دل میں پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق جوڑیں گے جو اللہ والے ہیں۔ اور ڈبہ پیر تو آپ کی جیبوں کو خالی کرنے پہ لگے رہتے ہیں، اس کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ یہ خام خیالی جو ہے، یا خواب دیکھنا، غلط خواب دیکھنا، غلط مطلب آپ بس تصورات میں گم ہیں، وہ کہتے ہیں نا بلی کے خواب میں چھچڑے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، جو ہے وہ حقیقت قرآن میں ہے ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بے شک سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ آیت کا یہ آخری حصہ جو ہے خاص طور پہ قابل توجہ ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ اس میں تو یعنی 3 چیزیں بیان فرما رہے ہیں اس آخری حصے میں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا وعدہ سچا ہے، پھر دوسرے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ دھوکہ دینے والا۔ اب یہ ایک تو یہ ہے کہ ان وعد اللہ حق، جو سب سے پہلی جو اس کا حصہ ہے، آخری حصے کا پہلا حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے سامعین کرام کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پہ اعتبار نہیں ہے، اللہ کے وعدوں پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، اور اس کا بین ثبوت جو ہے ہمارا وہ طرز عمل ہے ہمارے معاشرے کا، جس انداز سے ہم رہ رہے ہیں نا، اس میں ہمیں اللہ کے وعدوں پہ کوئی وعدہ ہمیں سچا نہیں نظر آتا۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں ہمیں جھوٹ اور کوئی نظر کا دھوکہ معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کر لیا ہے، کیا چیز اس کو سمجھ لیا ہے اور کیا چیز بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس کو تو کتاب تلاوت آپ نے بنا کے رکھ دیا ہے، بس تلاوت کرتے جاؤ، رمضان میں قرآن پڑھ لو یا سال میں 2 مرتبہ قرآن پڑھ لو، بس لڈو بانٹ کے آپ بے فکر ہو جاتے ہیں کہ بس ہم نے قرآن کا حق ادا کیا۔ ایسی بات نہیں ہے، قرآن محض کتاب تلاوت نہیں ہے سامعین کرام، زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ قرآن پر عمل شروع کر دیں، زیادہ اہم یہ ہے کہ قرآن کی روشنی سے آپ اپنے دل کو منور کر دیں، زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ قرآن کے دیے ہوئے مقصد کو مقصد حیات بنا لیں۔ اور یہ قرآن جو ہم نے اس کا ساتھ رویہ رکھا ہوا ہے نا سامعین اکرام، یہ بہت زیادہ افسوسناک رویہ ہے، اور یہ تو عام آپ دیکھ لیں کہ کیا ہمارا سلوک ہے قرآن سے۔ یعنی زیادہ میں تفصیل میں جاؤں گا تو پھر وہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ناراض ہو جائیں، بہرحال میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک جو اس آخری حصے کا پہلا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو یقیناً سامعین اکرام اس بات پہ دیکھیں،
اللہ تعالیٰ کا قرآن تو سائنس سے ثابت ہے، عقلاً ثابت ہے، عقل مانتی ہے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ بات تو مشرکین مکہ نے بھی تسلیم کی تھی، آپ کو میں سناتا رہتا ہوں، انہوں نے کہا تھا ما ھذا کلام البشر، بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے کہا، وہ اہل زبان تھے اور وہ عرب تھے، عربی زبان میں کتاب تھی، عربی زبان میں انہوں نے جب اقرار کر لیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، تو جب انسان کا کلام نہیں ہے، آج بھی عقل مانتی ہے قرآن کے جو چیلنجز ہیں کہ بھئی تم اس قرآن کی مثل لے آؤ، آج 1450 سال ہو گئے، آج تک کوئی اس کی مثل نہیں لا سکا، اور رہتی دنیا تک قیامت تک نہیں لا سکے گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا، یہ وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے نا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار وقودها الناس والحجارہ۔ اگر تم شک میں ہو، اس وقت یہ قرآن نے اعلان کیا تھا، اے لوگو اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، فأتوا بسورۃ من مثلہ، ایک صورت لے آؤ اس کی مثل، 114 صورتیں ہیں، ایک تم بنا لو، چھوٹی ہے بڑی جو بھی ہو۔ لیکن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ پہلے سے اعلان کرتا ہے تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر اپنے آگ کو آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے، وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین او کما قال، وہ انکار کرنے والوں، ہم بھی عملاً قرآن سے انکار کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن پر عمل نہیں کرنا، ہم نے تو اپنی مرضی سے، مائی لائف ہے مائی اسٹائل، اور یہی زندگی ہے، انجوائے یور لائف۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، میرا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ بہت سے اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں سامعین کرام، اس پہ ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے وعدے ہیں۔ ایک وعدہ تو ہے اللہ تعالیٰ کا دنیا کے بارے میں، دنیا کے بارے میں بھی مومن سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے وعدے کیے ہیں۔ ایک یہ ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کو میں اس دنیا میں بھی بھلائی دوں گا، حسنہ دوں گا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ان کو میں نے دنیا میں بھی حسنہ دیا، آخرت میں بھی یہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ یہ ہے سامعین کرام کہ جو ایمان لے آتے ہیں اللہ پہ اور اپنی زندگی کی گاڑی کو اللہ کے راستے پر ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو ایک اچھی زندگی عنایت فرماتا ہے۔ اس کی میں نے تفصیل کی بھی ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ ایک وعدہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی تم میں سے نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، ذکر او انثی، اس کو میں دنیا میں ایک اچھی زندگی دوں گا، فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ تو دنیا میں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں۔ ایک یہ ہمارا تاثر ہے، ایک یہ خیال ہے کہ دنیا کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے وعدوں کو دیکھ لیں، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤت کل ذی فضل فضلا، سورہ ہود۔ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، اس کو اپنی منزل بنا لو، اس کے راستے پر چلنے لگو،
تمہیں ایک یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تمہیں ایک بہت اچھی زندگی دے گا، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت کے معراج تک پہنچا دے گا، ہر صاحب فضل کو اس کی فضیلت، اس کا معراج عطا کرے گا۔ یہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو یہ ایک بات جو ہے سامعین کرام ذرا نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کون سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ دنیا میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک بہت اچھی زندگی عنایت فرمائے گا، مزیدار زندگی، پرسکون زندگی، پر اطمینان زندگی۔ یہ میں آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اس بارے میں شک میں مبتلا ہیں، اسی لیے ہم شیطان کی بات مان کے لذتیں یعنی دنیا کے دھوکے میں آ کے، جیسے کہ اس آیت کے دوسرے مرحلے میں ہے نا، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالتے ہیں حیات دنیا، بلا یغرن، تمہیں دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو وہ دھوکے میں آ کے ہم شیطان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دیکھیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو یعنی مالک کل ہے نا، من لہ المولا فلہ الکل، جو مولا کا ہو گیا ہر چیز اس کی ہو گئی۔ اور وہ آپ کے شاعر صاحب نے بھی کہا ہے نا، علامہ اقبال نے، کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، آج کی گفتگو اتنا ہی ہے، انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ ترجمہ سنا دیجئے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، واخشوا یومن، اور ڈرو اس دن سے، خوف رکھو اس دن کا، لا یجزی والد عن ولدہ، کہ کام نہیں آئے گا کوئی بیٹا اپنے بیٹے کے، ولا مولود، اور نہ کوئی بیٹا ہوا جاز عن والدہ شیئا، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تو دھوکے میں نہ ڈال دیں ہرگز تمہیں دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے اللہ کے بارے میں وہ دھوکہ دینے والا۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔
O people, be conscious of your Lord and dread a day when no parent can avail his child nor can a child avail his parent in anything. The promise of God is true. Therefore do not let this life deceive you nor let illusions deceive you regarding God. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔